ہم نے اپنی زندگی کے اندر عقل مندی اور بے وقوفی کے جو معیار بنا رکھے ہیں نا، یہ آپ کے اور ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ کو اگر کوئی شخص بے وقوف کہتا ہے یا کسی کو بھی کوئی شخص بے وقوف کہتا ہے تو ہم گالی سمجھتے ہیں اور انتقاماً اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی کہ آپ مجھے بے وقوف کہہ رہے ہیں جبکہ میں تو عقل مند ہوں۔ یہ عقل مندی اور بے وقوفی کے جو معیار آپ نے ہم نے بنا رکھے ہیں وہ کیا ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ صحیح معنی کے اندر عقل مند وہ ہے جس کے پاس دنیا کا مال زیادہ ہے، جس کے پاس شہرت ہے، جس کے کپڑے اچھے ہیں، جس کے گھر کا ماحول اچھا ہے، جو ترقی کو پسند کرتا ہے، فیشن کو پسند کرتا ہے، وہ عقل مند ہے۔ اور جو مذہبی بندہ ہے، جو فیشن کو پسند نہیں کرتا، وہ بے وقوف ہے۔ جو غریب ہے وہ بے وقوف ہے۔ جس کے پاس پیسے مال دولت نہیں ہے وہ بے وقوف ہے۔ حضرت یہ آپ کے اور میرے معیار بنائے ہوئے ہیں۔ جب ہم اسی معیار کو بارگاہ رسالت کے اندر لے کر آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نزدیک بے وقوف کون شخص ہے، عقل مند کون شخص ہے، تو یہاں پر آ کر سرکار کی بارگاہ کے اندر عقل مندی اور بے وقوفی کا جو معیار ہے اور ہمارے نزدیک عقل مندی اور بے وقوفی کا جو معیار ہے، اس کے مابین جب ہم تقابل کرواتے ہیں تو ہر بندہ اپنے ایمان سے تنہائی کے اندر بیٹھ کر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ دنیا کے اندر، عرف کے اندر، معاشرے کے اندر تو مجھ جیسا عقل مند کوئی نہیں ہے، لیکن بارگاہ رسالت کے اندر آ کر میرے عمل کے مقابلے میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر میں احمق لوگوں کے طبقے میں میرا شمار ہے یا عاقلین کے طبقے میں میرا شمار ہے۔ یہ تقابل ہم کب کر سکتے ہیں؟ جب ہم ابھی میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس کی روشنی کے اندر ہر مسلمان اپنا تقابل کرے کہ میں معاشرے کے اندر تو عاقل ہوں، کہ بارگاہ رسالت کے اندر عاقلین کی فہرست میں میرا نام آتا بھی ہے یا نہیں آتا۔ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر مرنے سے پہلے قبر حشر آخرت کی تیاری کرے۔ اور قبر حشر آخرت کی تیاری کیسے ہوگی؟ دین اسلام پڑھ کر ہوگی۔ دین اسلام علماء کی صحبت کے اندر بیٹھ کر ہم حاصل کریں گے، ہم پڑھیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات آ جاتی ہے کہ جب کمانے کی باری آتی ہے، رزق کی باری آتی ہے، اس وقت کوئی بندہ یہ نہیں کہتا جی اللہ تبارک و تعالی خیر الرازقین ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کو رزق دینے والا ہے، لہٰذا کمانے کی حاجت نہیں ہے، ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں، رزق خود بخود آ جائے گا۔ لیکن جب دین کی باری آئے، کسی سے کہا جائے جی نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں، نیک کام کریں، اور جی اللہ غفور الرحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی میری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ جب قبر آئے گی، دیکھی جائے گی، یہاں رب العالمین کی رضا پر بھروسہ کر کے، اللہ رب العالمین کی تقدیر پر، اس کی بخشش پر بھروسہ کر کے ہم تمام گناہ کر لیتے ہیں۔ ایسے شخص سے میں گزارش کرتا ہوں یہ بتائیں کہ اللہ رب العالمین کی بخشش، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی تمہیں اس مقام کے اوپر اس کی نافرمانی میں تو یاد آ رہی ہے، یہی بات تمہیں کمانے کے وقت کیوں نہیں یاد آتی؟ جب اپنے پیٹ کی باری آتی ہے، کمانے کی باری آتی ہے، تو جو رب العالمین بخشنے والا ہے وہ رب العالمین رازق بھی تو ہے نا۔ تو پھر آپ گھر کے اندر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں کہ ہمارا رزق خود ہی ہمارے گھر پر آ جائے گا، تو حضرت جیسے وہاں پر آپ سبب اختیار کیے بغیر رزق آپ کے گھر نہیں پہنچتا، تو اللہ نے یہ ہم سے کب وعدہ فرما لیا ہے کہ تم جو مرضی کرو، نیک کام بھی نہ کرو، عبادت بھی نہ کرو، میری فرما برداری بھی نہ کرو، میں نے تمہیں بخش دینا ہے؟ یہ اللہ نے کب ہم سے کہا ہے؟ تو حدیث پاک کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ عقل مند وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس دنیاوی شہرت ہے، فرمایا عاقل وہ ہے کہ جو دنیا کے اندر مرنے سے پہلے میرے دین اسلام کو سیکھ کر اس کے اوپر عمل کر کے اپنی قبر آخرت بنا لے۔ فرمایا یہ عاقل، یہ عقل مند ہے بارگاہ رسالت کے اندر، اس کے پاس دنیا کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اپنی ذات کا مالک بھی نہیں ہے، غلام ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کا پہرے دار ہے، اپنی ذات کے اوپر شریعت کو نافذ کرنے والا ہے، اپنی قبر حشر آخرت کو بنانے والا ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر کچھ بھی نہ ہو، غریب ہو، رنگ کا کالا ہو، کپڑے بھی اپنے نہ ہوں، جوتی بھی اپنی نہ ہو، اپنی ذات کا مالک بھی نہ ہو، ذات کا غلام ہو، فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایسا شخص عاقل ہے۔ اور فرمایا والاحمق من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ، رسول پاک کی بارگاہ کے اندر احمق بے وقوف شخص وہ ہے جو چلے تو اپنے نفس کے پیچھے، چلے شیطان کے پیچھے،
فرما برداری کرے، شیطان کی ہر معاملے میں اللہ رسول کی نافرمانی کر کے پھر اللہ کے اوپر امید باندھے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ تو بخش دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شادی بیاہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ رسول کی مخالفت خیر ہے کوئی بات نہیں، اپنے معاملات ہیں اللہ رسول کی مخالفت کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ پاک نے بخش دینا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا یہ بے وقوف بندے کی علامت ہے، چلتا شیطان کے پیچھے ہے، اللہ رسول کی مخالفت کر رہا ہے، پھر امید اللہ کریم سے رکھ رہا ہے بخشش کی، فرمایا یہ بے وقوف ہے۔ تو ہم نے اپنے جو معیار بنا رکھے ہیں، اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی جگہ پر نوکری کی اپلائی کے لیے انٹرویو ٹیسٹ دینا ہے، یا پھر آپ پیپر دیتے ہیں، جیسے ہر سال اسکول و کالجز کے اندر اور مدارس کے اندر پیپر ہوتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، آپ کو امتحان سے پہلے ایک عنوان دے دیا جاتا ہے کہ جناب اس عنوان پر اتنے سال کے ان کورسز کے آپ نے پیپر دینے ہیں، تو آپ مجھے ایمان سے بتائیں آپ اس انٹرویو کے اندر کامیاب ہونے کے لیے، آپ اس پیپر کو حل کرنے کے لیے دن رات آپ ایک کر دیتے ہیں، آپ راتوں کو بھی جاگتے ہیں، آپ کے ذہن کے اندر ٹینشن ہوتی ہے کہ میں نے پیپر پاس کرنا ہے، میں نے نمبر لینے ہیں، کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں۔ ارے خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہم سے قیامت کے اندر ایک قسم کا ٹیسٹ سمجھ لیں، آپ امتحان سمجھ لیں، اللہ نے دنیا کے اندر ہمیں یہ موقع دیا ہے اور ہمیں یہ عنوان دے دیا ہے کہ اس عنوان پر قیامت میں تمہارا ٹیسٹ ہونا ہے، قیامت میں تمہارا امتحان ہونا ہے۔ وہ ٹیسٹ کیا ہے، وہ امتحان کیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر بنی آدم انسان کھڑا ہوگا، جب تک اللہ تعالیٰ اس سے 5 سوالات نہیں پوچھ لے گا اس کے قدم اللہ کی بارگاہ سے ہٹنے نہیں پائیں گے۔ پہلے نمبر پر اللہ کریم اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا، بتا تو اپنی عمر کہاں گزار کے آیا ہے، اپنی جوانی کہاں گزار کے آیا ہے، چوکوں کے اوپر بیٹھ کر غافل دوستوں کی صحبت میں رہ کر غلط ہم نشینوں کے ساتھ رہ کر اپنی جوانی برباد کر کے آیا ہے، یا تو اپنی جوانی کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزار کے آیا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا عن شبابہ فیما ابلا، پہلا اللہ کریم زندگی کے بارے میں پوچھے گا کہ زندگی کہاں ضائع کی، دوسرا اللہ کریم اس کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا جوانی کہاں گزار کے آیا ہے، تیسرے نمبر پر عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اللہ کریم مال کے بارے میں پوچھے گا، انسان دنیا کے اندر رہ کر تو نے مال کمایا تھا، مال کمایا کہاں تھا، کہاں سے کمایا تھا، حرام کمایا تھا، حلال کمایا تھا، اس مال کو خرچ کہاں کیا تھا، اللہ کریم تیسرے نمبر پر مال کے بارے میں سوال فرمائے گا، اور چوتھے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا ماذا عمل فیما علم، دنیا کے اندر جو تم نے علم حاصل کیا اس علم کے اوپر کتنا تم نے عمل کیا۔ یہ چند ایک سوالات ہیں جن کا ٹیسٹ، جن کا امتحان قیامت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے لینا ہے۔ اب افسوس کا مقام ہے اگر دنیا کی نوکری حاصل کرنی ہو، اگر ہم نے دنیا کا عہدہ حاصل کرنا ہو، کسی کو پیپر دینا ہو، ٹیسٹ دینا ہو، تو دنیا کے امتحان کے لیے ہم اتنی تیاری کریں، آگے چل کر ہم نے قبر میں امتحان نہیں دینا، حشر کے اندر امتحان نہیں دینا، تو اللہ کریم نے ہم سے ان کے بارے میں امتحان لینا ہے، ہم سے پوچھنا ہے اللہ تبارک و تعالی نے مال کہاں سے لیا تھا، کیسے کہاں پر خرچ کیا تھا، کہاں سے حاصل کیا تھا، عمر کہاں گزاری تھی، جوانی کہاں گزاری تھی، تمہاری صحبت کیسی تھی، تمہارے ہم نشین کیسے تھے۔ رب العالمین نے ان سب چیزوں کے متعلق ہم سے سوال کرنا ہے۔ اب رسول پاک کی بارگاہ کے اندر عاقل وہی ہے جو مرنے سے پہلے پہلے قبر حشر آخرت کی تیاری کرے اور اللہ رسول کی رضا اور خوشنودی کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اصل مقصد تخلیق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔